الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمدللہ اللہ کی کتاب جس کو اللہ نے روحم من امرنا بھی کہا، جو ہماری روح کے ساتھ اس کا روحانی رشتہ ہے، اور ہماری روح جو ہمارے اندر موجود ہے، اس کی بنیاد پر ہمارے تمام قوا یعنی ہمارے تمام اعضاء اور ہمارے تمام جسم کے آرگنس اور تمام ایبیلٹیز جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتی ہیں روح کی وجہ سے۔ جب روح نکل جائے تو سب ڈسیبل ہو جاتی ہیں۔ تو جس طرح اس کے لیے اللہ نے روح کا لفظ استعمال کیا، اسی طرح اللہ نے قرآن کے لیے بھی لفظ روح کا استعمال کیا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اور اسی طرح جو اس کتاب کو لے کر نازل ہوتا رہا، نزلہ بہ الروح الامین، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اس وحی کو اللہ کی طرف سے لے کر روئے زمین پر آتے تھے، اس فرشتے کا نام بھی روح القدس۔ لہذا روح الامین، روح القدس، تو ہماری روح کی بہت بڑی ضرورت، اور ہماری روح کے لیے بہت بڑی تقویت، اور ہماری روح کے لیے بہت بڑی زندگی جو ہے، ہماری روح کی زندگی اس روح میں، وہ کون سی روح ہے؟ یہ اللہ کے کلام والی روح۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم سے اللہ نے ہمیں الگ الگ بہانے سے قرآن سے جوڑا ہے، کبھی تراویح میں سننے کے نام پر، کبھی قرآن کی کلاس کے نام، کبھی قرآن کی تلاوت کے نام پر، اور کبھی قرآن کے مسابقے کے نام پر، الگ الگ نام سے اللہ کے اس دنیا میں یہی سب کرنے کے کام ہیں، الگ الگ شکلوں میں اللہ ہمیں توفیق دے اور اخلاص نصیب فرمائے۔ گفتگو جو ہماری چل رہی تھی، چونکہ میں نے کہا تھا کہ یہ سورہ یہ کتاب جو ہے یہ سورت جو ہے، یہ سورت اس میں زیادہ تر خاندانی قوانین زیادہ ہیں، اور ان قوانین میں آپ نے دیکھا ہوگا طلاق کے معاملے میں بھی بہت سارے لوگوں کو جب کوئی بات اپنے خلاف پڑتی ہے تو وہاں سے ان کو پریشانی شروع ہوتی ہے۔ جب اپنی مرضی کے خلاف کوئی حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہماری روح پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہیں پر ہمارا امتحان ہوتا ہے اطاعت کا اور فرما برداری کا۔ دنیا میں ہر انسان چاہتا ہے کہ ہر فیصلہ، ہر حالت ہماری مرضی کے مطابق، احوال بھی ہماری مرضی کے مطابق، اور ہماری زندگی میں جو بھی ناموافق حالات آئیں، یا کوئی جھگڑا ہو یا کوئی مرحلہ پیش آئے جس میں کوئی اختلاف کی صورتحال بن جائے، تو ایسی صورت میں فیصلہ میرے حق میں ہماری مرضی کے مطابق، یہیں سے ہم مس ہوتے ہیں۔ اسی کی تربیت قرآن کرتا ہے کہ مرضی کے خلاف کی تمنا رکھنا اور مرضی کے موافق کی تمنا رکھنا، ہمیشہ مرضی کے موافق ہی کی جستجو میں رہنا، یہی تو امتحان ہے۔ مرضی کے مطابق کی جستجو صرف جنت میں ہے، وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ۔ جو آپ کی مرضی ہوگی، جو آپ کی خواہش کی جستجو ہوگی، اس جستجو میں رہنے کی جگہ جو ہے وہ صرف جنت ہے۔ یہاں دنیا میں تو اللہ کی مرضی کی جستجو میں رہنا ہے آپ کو۔ لہذا یہاں جو کل جس آیت پر ہم نے بات کی تھی کہ اب آئلی قوانین ہے، وراثت کا معاملہ آ رہا ہے، تقسیم کرنے کو دل نہیں کر رہا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ بھائی اگر کسی کے انتقال کے وقت صرف ایک بیٹی ہے تو اس کو آدھا ملے گا، آدھا مال دوسرے کو کیوں جائے گا؟ کہ کبھی بھائی حصہ دار ہو رہا ہے، کبھی باپ بھی حصے دار بن رہا ہے۔ اب انسان کو الجھن ہو رہی ہے۔ ہم نے آج ایک تصور بنایا ہوا ہے کہ وراثت میں بیوی بچے کے علاوہ دوسرے کا تصور نہیں آنا چاہیے۔ اس کے خلاف جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیں مرضی کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ آپ یہ حساب جوڑنا چھوڑ دیں، آپ اپنا مزاج یہ بنائیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب اس کے خلاف جو مرحلہ ہوتا ہے، دیکھیے بڑی خطرناک آیت ہے، آیت نمبر 60 سورہ نساء کی آیت نمبر 60، اور یہ اہل ایمان کے لیے۔ قرآن کہتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ پر اور آپ سے پچھلے جتنے بھی دین آئے ان سب پر ان کا ایمان ہے؟ ان کا دعویٰ تو یہ ہے، اور کام کیا ہے؟ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت۔ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے فیصلے کروانے کے شیطان کے پاس۔
اللہ کے قانون کے خلاف جتنے قوانین ہیں جس میں قانون موجود ہے، نکاح اور طلاق کا قانون موجود ہے، وراثت کا قانون موجود ہے، زمین کے اور زمین کے تعلق کے قوانین موجود ہے، اور ملک کے سلسلے میں جانوں کے تعلق اور مال کی حفاظت کے تعلق سے اسلام کے باضابطہ ڈائریکٹ قوانین موجود ہیں، ایک مومن کا سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے اس مراح کے مسئلے کے حل کے لیے وہ قرآن و حدیث کے اندر اس کا جواب اور اس کا حل ڈھونڈے اور اس کے مطابق عمل کی فکر کرے۔ اگر وہ اس کے بغیر وہ اپنے فیصلے کے لیے کہیں اور جاتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں دنیا کی عدالتوں میں جاؤں گا تو میری مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا، کیونکہ قانون ہی الٹا بنا ہوا ہے۔ جیسے کہ آج کل پوری دنیا میں اندھا قانون بنا ہوا ہے مسلمانوں عورتوں کے موافق، ہمیشہ یعنی اکثر ملکوں میں عورتوں کے فیور میں قوانین زیادہ بنا دیے گئے ہیں۔ یہ نہیں دیکھا گیا انصاف کیا ہے، یہ نہیں دیکھا گیا کہ کیس کی اسٹڈی کرنا ہے، بلکہ یہ دیکھا گیا کہ عورت کو کمزور تسلیم کر لیا گیا اور سارا انصاف کے لیے زیادہ تر عورت کے فیور میں فیصلہ دینے کا مزاج بن گیا اور زیادہ تر قوانین میں اس کی رعایت کی گئی۔ اب ہمارے معاشرے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے لڑکیوں والے یا عورتیں یا بیٹی والے بہت ساری جگہوں پر ہمیں معلوم ہے ایسے سینکڑوں قوانین ہم لوگ کے علم میں ہیں جہاں انہیں پتا ہے کہ یہاں پر قانون شریعت کا میرے خلاف آئے گا اور حکومت اور دوسری عدالتوں میں جاؤں گا تو وہاں قانون وہاں کا قانون میرے موافقت میں ہے اور انہیں معلوم ہے کہ وہ قانون شریعت کے خلاف ہے، باوجود وہاں جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، یریدون ان یتحاکموا، وہ جاتے ہیں اپنے فیصلے کروانے شیطان کی عدالت میں، وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایسے قوانین کا انکار کریں۔ انکار کرنے کا کیا مطلب؟ ہم سے اگر اس کے خلاف مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس قانون کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس قانون کا کبھی سہارا نہیں لیں گے۔ یہاں کیا ہوا جناب، وہاں پر قانون کا سہارا لیتے۔ قرآن کہتا ہے کہ کہا گیا تھا کہ آپ کو اس قانون کی طرف نظر نہیں اٹھانی ہے اور اس کا سہارا نہیں لینا ہے، اس کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو طاغوت کی طرف جو اپنا فیصلہ لے کر جائے گا تو انجام کیا ہوگا؟ شیطان ان کو پورے طور پر گمراہ کر دے گا۔ لہٰذا یہ آیت میں نے تھوڑی سی اس پر تفصیل اس لیے بیان کر دی کہ ہمارے یہاں جو قوانین ہیں ان قوانین کی پیروی کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کا ذہن اور مزاج ہوگا تو جتنے شریعت کے قانون ہیں ہمارے لیے ماننا سب آسان ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں آج کل نماز روزے کا اسلام تو ہمیں پسند ہے، لیکن عدالت والا اسلام ہمیں پسند نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہمیں معلوم ہے کہ انصاف کے خلاف ہم فیصلہ چاہتے ہیں، ہم فیصلہ انصاف کے خلاف چاہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب تم دیکھو گے کہ ان سے جب کہا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جب ان کو بلایا جاتا ہے تو دیکھو گے منافقین یصدون عنک صدودا، بہت سختی سے تم کو روکیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور آگے صفائی دیں گے کہ ارے ہماری نیت تو اچھی تھی، اللہ ان کے دل کے ریز بھید کو جانتا ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ کیوں بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کہ رسول کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو، رسول کی پیروی کرو۔ رسول کی پیروی صرف اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ رسول کہہ رہا ہے، رسول کی پیروی اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے رسول کی پیروی کریں۔ توحید اس کا نام ہے، رسول کی حیثیت خود قرآن میں ہے، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلا مسلمان میں بنوں۔ لہذا امت میں ہمارے ہر نبی اپنی امت میں سب سے پہلا مسلمان اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا اور اللہ کی ذات پر اللہ کے حکام کو تسلیم کرنے والی ذات سب سے پہلے نبی کی ذات خود ہوتی ہے۔ اول المسلمین قرآن میں ہر جگہ ہے، اکثر نبیوں کے بارے میں یہ ہمارے عقائد میں بتایا بھی جاتا ہے کہ سب سے پہلا کسی بھی حکم کے لیے جو نبی اس کو ایمان لاتا ہے اور نبی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ لہذا نبی کی پیروی کیوں ہو رہی ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا ہے تو اس بنیاد پر بھیجا ہے کہ اس کی فرما برداری اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر کی جائے۔ نبی چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور نبی کو اللہ نے بے شمار خصوصیات دی ہوتی ہیں، لہذا نبی کی شان بہت بلند ہوتی ہے
اور نبی کی جو ہم پیروی کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں. نبی کی پیروی نبی کے لیے نہیں کرتے, اللہ کے لیے نبی کی پیروی کرتے ہیں. لہذا نبی کی شان کی بلندی اس لیے ہے کہ اللہ نے نبی کو وہ شان عطا فرمائی, نبی کو رسالت, یعنی اللہ نے اپنے بندے کو رسالت عطا فرمائی اور نبوت عطا فرمائی, اور انسانیت میں روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی منصب اور کوئی مقام نہیں ہے. کسی کو اللہ نبی بنا دیں اور اس کو رسالت کے منصب پر فائز کریں تو یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ بشر ہے تو آپ کو بشر ہونے کی بنیاد پر ٹینشن ہوتی ہوگی کہ ایک انسان کی ہم بات کیوں مانیں. تو بھائی وہ انسان کی بات ماننے کے لیے اللہ نے کہا, یعنی رسالت کو کتنا قریب کیا جا رہا ہے انسانیت کے, اور اس کو مانوس کیا جا رہا ہے کہ بھائی تم یہ مت سمجھو کہ تم ایک تمہارے درمیان تمہارے رشتوں سے جڑا ہوا ہے کہ انسان نبوت کر رہا ہے تو اس کو کیسے مانے. نہیں, وہ دراصل اللہ کے حکم پر اللہ کہہ رہا ہے ماننے کے, جب اللہ کہہ رہا ہے تو بات ختم, جب اللہ کی بات آئی بات ختم. اب اللہ نے کیا کہا ہے, اللہ کی مانو, اللہ کے رسول کی مانو. لہذا میں نے آپ سے یہ کہا کہ اس میں بھی مطلب اہل کتاب کی بہت ساری قانونی ان کی وہ جو قوانین کے ساتھ جو مذاق کرتے تھے اس کے سلسلے میں کافی راز بھی فاش کیا جاتا ہے. اس میں بھی کچھ اہل کتاب کی ان حرکتوں کو ذکر کیا گیا ہے. اور جو بنیاد ہے سب سے بڑی جو ہم سورہ بقرہ سے لے کر آ رہے ہیں کہ گروہی تصور کچھ نہیں ہے, ہر جگہ اللہ وحدہ لا شریک کی نیت رکھنا ہے دل میں. لیکن یہاں دیکھیے, یہاں صاف نبی کی ذات کے ساتھ براہ راست بھی یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کے حکم پر نبی کی پیروی ہوتی ہے. اب دیکھیں اطاعت کی مزید تفصیلات کے بعد اللہ نے اس بات کو بھی واضح فرمایا یہاں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. لہٰذا نبی کی جب اتنی عظیم شان ہے اور نبی کا جب یہ مقام ہے تو نبی کی بات جو مانے گا تو وہ اللہ کی بات مان رہا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانے گا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. نعمت حاصل کرنا اور ہدایت کا بنیادی اصول یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو, اور جو مانے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے. اصل انعام والے لوگ وہی ہیں جس کی ہم تفسیر بیان کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم میں, کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اس روئے زمین پر جن پر انعام ہوا وہ انعام والے لوگ کون ہیں؟ انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. اور وحسن اولئک رفیقا, اور سب سے بہترین کسی کو دوست اور کسی کو رفیق بنایا جائے تو سب سے بہترین دوست بنانے کے لائق لوگ یہی ہیں, انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین. لہذا نبی موجود نہ ہو تو پھر صدیقین, نبی کی موجودگی میں نبی کو دوست بنایا جائے, نبی موجود نہ ہو تو صدیقین جو ان کے صدیقین ہیں ان کو دوست بنایا جائے, اور شہداء, صالحین تو ہمیشہ موجود رہیں گے. لہذا ہمیشہ اپنا دوست ان لوگوں کو بنانا چاہیے. ذالک الفضل من اللہ, یہ ہے اصل اللہ کے فضل کی بات. وکفی باللہ وکیلا. اب چونکہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے نظام کو اور اس دعوت کو عام کرنے میں قربانیاں دینی پڑیں گی اور مشقت اٹھانی پڑے گی, اور فطری بات ہے انسان ہمیشہ زبان سے نہیں مانتا, باتوں سے نہیں مانتا, لہذا اس کے لیے کچھ زور بھی دکھانا پڑتا ہے. تو قرآن کہتا ہے یا الذین آمنوا خذوا حذرکم, اس کام کے لیے آپ کو کچھ اپنی طاقت کا بندوبست کرنا پڑے گا. فانفروا ثبات او انفروا جميعا, لہذا ثابت قدم رہ کر آپ اللہ کے راستے میں نکلیں یا اکٹھا ہو کر. فانفروا ثبات او انفروا جميعا. لہذا اب یہاں پر جہاد کے تعلق سے مسلسل ترغیب دی جا رہی ہے, اور جہاد کا تصور اور جہاد کی ترغیب. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, کیا بات ہے کہ اللہ کے راستے میں یہ لوگ جہاد نہیں لڑتے. وفی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال, اور کمزور لوگوں کے لیے, عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے, ان کے لیے آپ کو قربانیاں دینی پڑے گی, لڑنا پڑے گا. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال, اللہ کے لیے, اللہ کے نام پر, اور کمزور لوگوں کے لیے, اور عورتوں کے حقوق کے لیے, اور بچوں کے لیے, جو کہ کہتے ہیں الذین اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها, جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس ظالم لوگوں کی بستی سے نکال اور ہمیں اپنا دوست اپنی طرف سے ہمارے لیے وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا. جو لوگ اللہ کے راستے میں الذین آمنوا, جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں, والذین کفروا, اور جو لوگ کافر ہیں وہ شیطان کے لیے لڑتے ہیں, اور دنیا میں زیادہ تر لڑنے والے لوگ نہیں ہیں. فقاتلوا اولیاء شیطان, لہذا شیطان کے یاروں کے ساتھ, جو لوگ شیطان کے دوست ہیں ان کے ساتھ آپ کو بھی لڑنا ہے. ان کید الشیطان اذا کان ضعیفا, ایک بات یاد رکھیں
یہاں پر ایک بات بہت بڑا فلسفہ ذہن میں محفوظ رکھیں، شیطان کی سازش کبھی بھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی ساری چال بالکل پھس پھسی ہوتی ہے۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمت دی جا رہی ہے، اور اصل راز ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ کتنی بڑی بھی سازش کریں گے وہ کمزور ہوگی۔ ہم کیا دیکھتے ہیں، ارے ان کے پاس اتنے راکٹ ہیں، ان کے پاس بمبار جہاز ہیں، ان کے پاس فلاں ہیں، ان کے پاس فلاں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ آپ ذرا کر کے دیکھیں تو ان کے راکٹ کے سامنے آپ ذرا بندوق نہیں ہے تو آپ کے پاس گلیل تو ہاتھ میں لے کے دیکھیں۔ اگر وہ ناحق آپ کے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں، اسلام یہ نہیں کہتا کہ کوئی جہاز جا رہا ہے تو آپ اس کو اڑا دیں، اسلام یہ نہیں کہتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے مسافروں کا جہاز جا رہا ہے تو اس کے اوپر حملہ کر دیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ کوئی ہوا میں کوئی فضا میں، ہاں لیکن آپ کو ہوشیار رہنا ہے کہ آپ فضا میں کیا حرکت ہو رہی ہے، آپ کو ہوشیار رہنا ہے۔ اور ہوشیار رہنے کے ساتھ اگر کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے اور ظلم کا ماحول بنا رہا ہے اور ظلم کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو مٹانے کی سازش کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس اگر گلیل ہے تو اس گلیل کو اٹھائیے اور اس گلیل کو چلا دیجئے۔ آپ گھر میں بیٹھ کے دروازہ بند کر کے مت بیٹھیے، کچھ کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے آپ کی گلیل میں طاقت زیادہ ہے اور اس کے جہاز اور اس کے بم میں طاقت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ آپ حق کے لیے لڑ رہے ہیں، آپ ظلم کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور وہ ظلم کر رہا ہے اور وہ اس کی نیت خراب ہے اور وہ سازش کر رہا ہے، آپ دفاع کر رہے ہیں۔ قرآن میں کہتا ہے شیطان کی ہمیشہ سازش ناکام کمزور ہوتی ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقین جانیے آپ اگر اس فارمولے کو ہم نہیں مانیں گے تو ہر جگہ ہم مارے جائیں گے، ذلیل ہوں گے، اور ہماری ایک پیسے کی حیثیت اور اوقات نہیں رہے گی۔ اور اللہ نے یہ کر کے دکھایا۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ان سے قیل لهم، ان سے جب کہا گیا کہ اپنے ہاتھ کو روک لو، نماز پڑھو اور زکات دو، اور جب ان کے اوپر جہاد فرض کیا تو ڈر گئے ایک دم، اور بہت زیادہ ڈر گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ جہاد کیوں فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الی اجل قریب، تھوڑی مدت کے لیے اور مؤخر کر دیا جاتا۔ تو ان سے کہیے کہ دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے، آپ کو وہاں کے لیے فکر کرنی ہے، آپ کو وہاں کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اور موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ موت تو کا اس سے تو کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ موت کا اپنی جگہ پہ وقت متعین ہے۔ اس جملے کے ساتھ میں آپ حضرات کے ذہن میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ایک بات یاد رکھیے، دنیا میں اموات کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن ہر انسان کی موت اپنے وقت پر ہوتی ہے، موت آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اگر کورونا کے نام پر جو موتیں ہو رہی ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کورونا نہ ہوتی تو موت نہ ہوگی، بہانہ جو بھی ہو لیکن موتیں اپنے وقت پر ہوتی ہیں۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، کوئی جان اللہ کے فیصلے کے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتی۔ کتابا مؤجلا، ہر ایک کا وقت طے شدہ ہے، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ جس کی موت کورونا سے لکھی ہے کورونا سے ہوگی، اور جس کی موت، جس کے زندگی محفوظ ہے، یعنی جس کی زندگی باقی ہے، اس کو ہزاروں مرتبہ کورونا ہوگا، اس کے اوپر موت نہیں آئے گی۔ یہ میں ہمت دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ذلیہ کی طاقتیں انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، شیطانی سازش جس طرح لوگوں کو ڈرا رہے ہیں امراض سے، ڈرانا کبھی بھی حکمت کی بات نہیں ہے۔ آپ تدبیر دیجئے، لیکن آج کی دنیا اتنی خوفزدہ ہے کہ وہ ذرا ذرا سی بیماری کے نام پر اتنا ڈر جاتے ہیں کہ نروس ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ڈرنے کا کام انسان کا نہیں ہے اور نہ ڈرانے کا کام مسلمان کا ہے۔ ہمت رکھیں، اور جو احتیاط اور علاج اسلام اس کا حکم دیتا ہے آپ احتیاط کریں، علاج کریں، لیکن ڈر کر نہیں، بالکل ڈر کر نہیں۔ آپ یہ کہیں گے کہ ہم نے اگر علاج کیا تو ہم بچ گئے، بہت حماقت کی بات ہے۔ اور یہ کہیں گے کہ کسی نے احتیاط نہیں کی، علاج نہیں کیا تو وہ مر گیا، یہ بھی غلط بات ہے۔ البتہ حکمت کا تقاضا یہ ہے، اور اللہ نے نظام رکھا ہے اسباب کا، احتیاط تدبیر کریں، علاج کریں، لیکن اس کے آگے دوسری باتیں نہ کریں، باتیں الٹی نہ بولیں، خدا نہ خواستہ، ورنہ ہمارا ایمان خراب۔ لہذا قرآن کہتا ہے موت تو تم کہیں چلے جاؤ، جس کی موت میدان حشر میں، میدان جنگ میں ہے، اس کی موت وہاں آئے گی، اور کسی کی موت نہیں لکھی ہے تو سینکڑوں جنگ کے بعد بھی وہ زندہ رہے گا۔ سینکڑوں مجاہدین اور غازیوں کی مثالیں موجود ہیں، ان کے ڈائلاگ موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے، اور یہ سب ذہن بنایا جا رہا ہے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو کچھ بھی بھلائی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اور کچھ گڑبڑی ہوئی تو سمجھیے کہ آپ کی گڑبڑی کی وجہ سے اس کی سزا آپ کو مل رہی ہے۔
اور پھر دوبارہ آئی بات من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کے رسول کی پیروی کرو تو جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور مقصود اصل نبی کو ماننے، نبی کو نبی ماننے کا بھی مقصود کیا ہے؟ اللہ کی بات ماننا۔ اب اللہ کی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے توحید کے بعد کہ میں نے جس کو نبی بنا کر بھیجا اس کو نبی مانو۔ لہٰذا توحید کے بعد سب سے بڑی نیکی انسان کے لیے اور سعادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور نبی پر ایمان لائے۔ اور نبی پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ جو وہ کہے اس کو مانو، جہاں اس نے کہا رک جاؤ رک جاؤ، جہاں اس نے کہا بڑھنے کے لیے بڑھ جاؤ۔ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا، نبی کو کہہ دیا گیا آپ پیغام پہنچائیے، اور اگر اس کے بعد ہم نے آپ کو ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں دیا۔ بہت سارے لوگ فرما برداری کی بات تو کرتے ہیں، لیکن جب نبی کی مجلس سے نکل جاتے ہیں تو پھر اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ وتوکل علی اللہ، تو قرآن نے کہا ہے ان کی سازشوں سے آپ ڈرے مت، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کارساز ہے۔ اور قرآن کہا گیا ہے قرآن کے اوپر تدبر کرو، ہر راز کھلے گا، ہر حکمت تمہارے سامنے واضح ہوگی، اللہ تمہارے قلوب کے اوپر ہر طرح کے راز کھولے گا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے بات ہوتی تو اس پیغام میں اختلاف نظر آتا، لیکن دیکھیں پیغام پورا ایک ہی ہے۔ پھر ایک بات نصیحت بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں اور جو لوگ اللہ کی فرما برداری میں پیش نہیں رہتے، ان کا عالم کیا ہوتا ہے کہ اذا جاءهم امر من الامن او الخوف، جب کوئی امن کی بات یا جب کوئی خوف کی بات آتی ہے تو غور نہیں کرتے، انتظار نہیں کرتے، اصحاب علم سے مشورہ نہیں کرتے، رجوع نہیں کرتے، شیئر کر دیتے۔ اذاعوا به، شیئر کے لیے یہ لفظ ہے، یعنی آج کل نا ذرا سے بھی ارے مسلمانوں کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے، ایک چھوٹا سا ویڈیو ملا شیئر کر دیا، ارے پتا چلا کہ نہیں جناب فلاں جگہ دشمنوں کو بہت مارا گیا اور دشمن کے خلاف کوئی خبر آئی فوراً شیئر کر دیا۔ یعنی قرآن کوئی بھی بات آئی شیئر کر دیا۔ شیئر کرنے کی حرکت کی مذمت آ رہی ہے قرآن کی آیت میں، آیت نمبر 83 سورہ نساء، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْأُولِي الْأَمْرِ، طریقہ یہ تھا کہ اس کو نبی کے پاس نبی جی سے رجوع کرتے اور اہل علم سے رجوع کرتے، تو ان میں سے وہ لوگ جو اہل علم ہیں ان کو مسائل سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ اس کی حقیقت کو جانتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کا فضل اگر تم پر نہ ہو اور اللہ کی رحمت، تو تم تو شیطان کی پیروی میں لگ جاؤ، اور ہر وقت شیطان کی پیروی میں انسان لگا رہے، اللہ ہی جس کو بچاتا ہے وہ بچتا ہے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، لہٰذا جو لوگ جنگ سے دور بھاگتے ہیں، کمزور دل ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ حرکت کرتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، آج کل جتنے زیادہ واٹس ایپ یا ادھر ادھر سوشل میڈیا پر شیئر کرنے والے اس طرح کی خبریں جو لوگ زیادہ ہیں، وہ صرف صوفے پر بیٹھ کے ہی کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو صوفے سے ہٹنے کے دل نہیں چاہتا ہے، یہ وہی قوم ہے۔ اور جو کام کرنے والے لوگ ہیں دیکھیے گا وہ شیئر کی دنیا میں زیادہ نہیں ہے، ذرا سا ادھر سے کوئی گراف آیا، مسلمانوں کے ساتھ یہ سازش ہو رہی ہے، مسلمانوں میں ایجوکیشن نہیں ہے، مسلمانوں میں انڈسٹری نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس فائنانس کمزور ہے، اکنومی خراب ہے، بس یہی جیسے ایسے شیئر آتے رہیں گے کرتے رہیں گے۔ عجیب، اللہ اکبر، قرآن میں ہر چیز موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے فحرض المؤمنین، مسلمانوں کو گرم کرتے رہو، مسلمانوں کو تیار کرتے رہو۔ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا، اللہ انشاءاللہ کافروں کے زور کو توڑ دے گا۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اور سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے اور سب سے زیادہ سزا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن له نصیب منها، اور جو اچھی نصیحت کرے، اچھی سفارش کرے گا، اللہ سفارش کرنے والے کو بھی ثواب دے گا، اور جو بری سفارش کرے گا تو اس کی سزا اس کو ملے گی۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ قریب قربت پیدا کرو، اور اس قربت کے لیے ایک بہترین چیز ہے جس سے تمہارے اندر زندگی پیدا ہوگی، وہ ہے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، اور سلام کرنے میں جو بندہ سلام کرے تو جواب دینے والا اس سے بڑھ کر جواب دینے کی اور اچھے طریقے سے جواب دینے کی کوشش کرے۔ اللہ لا الہ الا، ان سارے نصیحتوں کے بعد بات وہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ لا یجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، اللہ قیامت کے دن تم کو سب کو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، قیامت کا دن آئے گا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اب آگے بات آ رہی ہے ایک دوسری بات، یہ سب معاشرے سے ریلیٹڈ باتیں ہیں، اور یہ سماجی اور سیاسی طرح کے، یہ سیاسی موضوع، سیاست سے تعلق رکھنے والی یہ باتیں ہیں۔ فما لکم فی المنافقین، کوئی گمراہ گروپ ہو تو اس میں آپ کی دو پارٹی کیوں ہو جاتی، دو گروپ کیوں بن جاتے ہیں آپ؟ اب دیکھیں یہاں پر منافقین کے بارے میں، فما لکم فی المنافقین فئتین، ارے منافق ہیں،
آپ دو گروپ نہیں بننا چاہیے، اس میں سارے لوگوں کا ایک ہی رجحان ہونا چاہیے کہ منافق منافق ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیں آپ، ارے ماشاء اللہ، کوئی جماعت، کوئی اس کو خوش کرنے کے پیچھے لگا ہے، کوئی اس کو خوش کرنے کے پیچھے لگا ہے، کوئی اس کو اپنا امام مان رہا ہے، کوئی اس کو اپنا رہنما مان رہا ہے، کوئی اس کو اپنا آقا مان رہا ہے، سارا دنیا میں سب تماشا ہو رہا ہے، جبکہ دشمن اور کفر کے جو اولیاء الکفر اور اولیاء الشیاطین ہیں، ان سب کے خلاف تمام مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے۔ اگر ایک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایمان کی کمزوری، ہم اپنے راستے پر نہیں ہیں۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من ضل الله۔ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا کہ آپ اس کو ہدایت پر لے آئیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کبھی بھی وہ راہ پر نہیں آ سکتا۔ ودوا لو تکفرون كما كفروا، یہ جو کافر ہیں یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان کی طرح کافر ہو جائیں۔ گھر واپسی والی آیت، ودوا لو تکفرون كما كفروا فتكونون سواء، آیت نمبر 89، آیت نمبر 89 سورہ نساء 89۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایسے ہی کافر بن جائیں جیسے وہ کافر ہیں اور سب برابر ہو جائیں۔ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ہرگز ان کو دوست نہیں بنانا ہے، یہاں تک کہ وہ بھی ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں ہجرت کر لیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے تو پھر آپ کو ان کے سامنے ٹکر میں آنا پڑے گا، اور ان میں سے کسی کو بھی آپ دوست اور حامی مددگار مت بنائیں، الا یہ کہ ان میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عہد معاہدہ ہو۔ یہ سیاسی تفصیلات ہیں جو اس وقت کے حساب سے قانون بتایا گیا تھا، اور وہ آج کے لیے بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک قانون بتایا جا رہا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، ایک قانون یہ بتایا جا رہا ہے اگر کسی مومن نے کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیا تو اس کا جرمانہ دیت ہے۔ إن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، ایک غلام آزاد کرنا، ایک مسلمان غلام کو آزاد کرنا ہے اور ان کے گھر والوں کو دیت دینی، ایک انسان کی جو دیت ہوتی ہے 100 اونٹ، وہ اس کو دینا ہے۔ الا ان يصدقوا، الا یہ کہ وہ لوگ اس میں سے کچھ معاف کر دیں، کچھ رعایت کر دیں، وہ ان کے گھر والوں، مقتول کے گھر والوں کا معاملہ ہے۔ غلطی سے اگر قتل ہو گیا، اب غلطی، قتل خطا کی بہت ساری شکلیں ہیں کہ قتل خطا کس کو کہتے ہیں اور قتل عمد کس کو کہتے ہیں، قتل کی 2 قسمیں ہیں۔ اگر ایک شکل تو یہ ہو گئی قتل خطا کی، ایک شکل یہ ہے کہ اگر مسلمان نے مسلمان کو قتل کر دیا غلطی سے تو ایک بات، دوسرا ہے کہ اگر مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا لیکن وہ بندہ جو مسلمان ہے وہ دشمن قوم کا تھا، یعنی دشمن قوم کا بندہ تھا، اسلام لا چکا تھا اور ہم نے اس کو قتل کیا ہے، قتل ہو گیا مطلب کسی سے غلطی سے، تو پھر اس کے لیے جو سزا ہے وہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، بس ایک غلام آزاد کرنا۔ لیکن وہ جس قوم کا بندہ مسلمان ہے وہ دشمن نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے قوم ہیں جن کے ساتھ ہمارا امن کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمارے اپنی جماعت کا مسلمان ہے تو پھر مسلمان ایک غلام آزاد کرنا ہے اور دیت دینا ہے، اور اگر وہ ایسے مسلمان ایسی قوم سے ہے جو ہمارا دشمن ہے تو صرف ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ لیکن وہ تیسری شکل یہ ہے کہ وہ ہے تو دشمن قوم کا، دوسری قوم کا، لیکن وہ قوم ایسی ہے جن کے ساتھ امن کا معاہدہ چل رہا ہے، وہ دشمن نہیں ہے، تو ایسی شکل میں ایک غلام آزاد کرنا ہے اور ان کے گھر والوں کو دیت دینی ہے۔ اور جو بندہ قتل خطا کے اس جرمانے کو ادا نہ کر سکے تو پھر اس کو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ سے توبہ کرنے کے نام پر۔ اور جو بندہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے، یعنی کوئی جرم، کوئی بات نہیں ہے، اس نے معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے اور زبردستی اس نے جا کے اس کو مار دیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا۔ یاد رکھیے جو دنیا میں سزا دی جاتی ہے وہ سزا بہت ہلکی ہے اور اس میں انسان کی نجات ہے، اور جو سزا یہاں نہیں دی گئی، یہاں سزا کا نہ دیا جانا سمجھ لیجئے جرم بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے قصہ اسم میں، خیر اب اس کے بعد چونکہ اب جنگ اور جہاد کے تعلق سے ماحول بات چل رہی ہے تو اصول بتائے جا رہے ہیں کہ جب کہیں راستے میں جاؤ تو لوگوں کے بارے میں تحقیق کر لو کہ غلطی سے کوئی قتل وتل نہ ہو، تو معلوم کر لو کہ وہ بندہ مسلمان ہے، پہلے معلوم کیے بغیر فوراً کسی پر ہاتھ مت اٹھاؤ، اور اس میں غلطی ہونے کا خطرہ ہے۔ اور پھر یہاں فضیلت بیان کی جا رہی ہے ان لوگوں کی جو جہاد میں جاتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو معذور ہیں وہ جہاد میں نہیں جا سکتے ان کے عذر کی رخصت دی جا رہی ہے۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر بھی جو لوگ جہاد کرنے والے ان کی فضیلت ہر حال میں زیادہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ سب کے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے گا، اور مجاہدین کا جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں ان کا رتبہ، ان سے پر مجاہدین کا رتبہ بہت زیادہ ہے، درجات منہ مغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفور رحیم۔ اس کے بعد اب دوسری بات، جہاد اور ہجرت یہ دونوں ایک دوسرے سے ملی ہوئی چیزیں ہیں، بہت مشکل کام ہوتا ہے۔
تو ہجرت کے بارے میں اب چند اصول آ رہے ہیں یہاں پر کہ وہ لوگ جو ہجرت نہیں کر سکے اور ان کے ساتھ کوئی عذر نہیں تھا، تو کہتے ہیں کہ جب کچھ لوگ ایسے ہیں جب ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے فرشتے جاتے ہیں تو وہ ظالمی انفسہم، وہ جناب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ ان کو ہجرت کر لینی چاہیے تھی اور وہ ہجرت نہیں کی انہوں نے. اور تو فرشتے اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ تو کہہ رہے ہیں ہم تو کمزور تھے، ہم مجبور تھے، ہم ہجرت کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت نہیں تھی. تو قرآن کہتا ہے کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا. تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. الا المستضعفین، مگر وہ لوگ جو صحیح میں مجبور تھے، من الرجال والنساء والولدان، اور مجبور مرد، عورتیں، بچے، ان کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا، کوئی سبب نہیں بن سکا اور وہ جا نہیں سکے، تو پھر ان کے لیے معذوری ہے اور اللہ ان کو معاف فرمائیں گے. اور جو بندہ ہجرت کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولے گا. آیت نمبر 100. اور وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور کوئی بندہ گھر سے نکلا اللہ اور اللہ کے نام پر ہجرت کے لیے اور اس کی موت راستے میں ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے. اس کے بعد نماز کی قصر نماز کا حکم ہے اور صلاۃ الخوف حکم ہے. صلاۃ الخوف کے حکم کے صلاۃ الخوف کی بہت تفصیلات ہیں. اور پھر کہا گیا کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے. آپ جہاد کی حالت میں ہوں، آپ سفر کے لیے جنگ سے نکلے، آپ دشمن کے سامنے میں ہو، ہر جگہ اللہ کو یاد رکھیں. ہر مقصود ہی یہی ہے اللہ کو یاد. مقصود ہمارے یہاں کیا ہے؟ نیشن امپروو ہونا چاہیے، ہماری قوم بلندی پر جانی چاہیے، ہمارے قوم میں عروج ہونا چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں. اور اللہ کہتا ہے لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ کی فکر، اللہ کا ذکر. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں ہو، قصر کی حالت میں ہو، صلاۃ الخوف، جب سب حالت میں ہر حال میں نماز پڑھنی ہے. سفر میں ہو تو بھی نماز پڑھنی ہے، جنگ کے سامنے ہو، خوف کی حالت ہو تو بھی نماز پڑھنی ہے. اور جب سب حالات سے آپ نارمل ہو جائیں، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، پھر اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ. اللہ کے ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہے. اللہ اکبر. اس معاملے میں بے شک ہمارے اندر بہت کمزوری ہے. اللہ کو یاد کرنے کی جتنی شکلیں ان تمام کے میں سے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی قوم کے پیچھے اور ان کی خاطر آپ ڈھیلے نہ پڑیں اور یہ مت سوچیں کہ ہم بہت تکلیف میں ہیں. ان تکونوا تعلمون فانهم يعلمون، اگر آپ تکلیف میں ہیں تو وہ لوگ بھی تکلیف میں ہیں جیسے آپ تکلیف میں ہوتے ہیں. لیکن آپ کا تو ایک فائدہ ہے کہ آپ اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں، شہادت کی امید رکھتے ہیں، جنت کی امید رکھتے ہیں. ان کے پاس تو کوئی امید کا سہارا نہیں ہے. وہ تو جو سازش یہاں کر رہے ہیں بس اسی میں ان کا نقصان. فائدہ کیا ہوگا؟ ہر اعتبار سے نقصان ہے، یا مال نقصان ہوگا یا جان نقصان ہوگی اور آگے کچھ نہیں ملے گا. اور مومن تو امید رکھتا ہے شہادت ملے گی اور آگے اللہ کی طرف سے جو نعمت ملنے والی ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں. قرآن کہتا ہے ہم نے ہر کچھ آپ کو جو نازل کیا ہے اس کو آپ حق بتا دیجئے سب کو. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے وضاحت کی جا رہی ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جاتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا هَوَاهُمْ. یہ آپ کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں یا آپ کو تردد میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے. اللہ نے آپ کے اوپر کتاب و حکمت اتاری ہے اور آپ کو وہ سب باتیں سکھائی ہیں جو آپ نہیں جانتے تھے. اللہ کا فضل آپ کے اوپر بہت بلند ہے. لہذا اطاعت اور اللہ کی اطاعت اور نبی کی فرما برداری. اس کے بعد بہت سارے لوگ اس حالات میں لوگ کانا پھوسی بھی کرتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ بہت ساری کانا پھوسی میں کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اکثر شر کی کانا پھوسی ہوتی ہے. مگر وہ کانا پھوسی کی اجازت ہے جو صدقے کے لیے ہو یا کسی معروف بات کے لیے. جیسے مجلس میں بیٹھے ہیں، کسی کو صدقے کے لیے تیار کر رہے ہیں، ہاں بھائی اعلان ہو رہا ہے کچھ آپ بھی ہاتھ بڑھائیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ کے پاس کچھ رقم ہے کیا؟ صدقے کی کانا پھوسی یا کوئی اچھی بات، کوئی کسی نے کسی سے کوئی بے ادبی ہو رہی ہے یا کوئی معروف بات یا اصلاح بین الناس، تو اس کانا پھوسی کی تو اجازت ہے. اس کے علاوہ مجلس میں بیٹھنے کی حالت میں کانا پھوسی کو پسند نہیں کیا گیا. اور جو اس کے علاوہ کوئی حرکت کرے گا تو اللہ کی طرف سخت عذاب سنایا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک اور بات آ رہی ہے، اطاعت رسول کا دوسرا منفی پہلو کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. اللہ کی طرف سے ہدایت آنے کے بعد جو نبی کی خلاف ورزی کرے، نبی کی پیروی نہ کرے اور مسلمانوں کے طریقے کو چھوڑ کے دوسروں کے راستے کو اختیار کرے، یاد رکھیے ہمیشہ فیشن مسلمانوں کا قبول کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں غیر مسلموں کا فیشن ہم قبول کرتے ہیں. اب دیکھیے خطرناک وعید کتنی خطرناک ہے. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت ایزی لیتے ہیں. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، نبی کی پیروی کی خلاف ورزی اور مسلمانوں کے طریقے کے علاوہ دوسروں کے طریقے کو اختیار کرنے کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جہاں وہ منہ پھیر کے گیا ہے ہم اس کو اسی طرف لگا دیں گے، اسی راہ پر اس کو چلا دیں گے.
जहन्नम, और उसको जहन्नम की आग में उसको दहकाएंगे, वसात मसीरा, और खतरनाक जगह है। लिहाजा काफिर हो जाना, इसमें एक मफहूम ये भी है कि मुसलमानों का रास्ता छोड़ के वो काफिर हो गया, और एक रास्ता ये भी है कि मुसलमान तो है लेकिन बहुत सारे काम गैर मुस्लिमों के करता है, बहुत सारे काम गैर मुस्लिमों करता है, तो उस सिलसिले में भी ये बात बहुत खतरनाक है। क्योंकि शिर्क की तरदीद के लिए तो आगे बात आ रही है कि शिर्क को तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, ये अलग बात है अल्लाह दूसरे सब गुनाह को माफ कर देगा, शिर्क को माफ नहीं करेगा। लिहाजा गैर मुस्लिमों के तरीके के इख्तियार करने के लिए वईद तो दी अल्लाह ने, लेकिन ये कह दिया कि ऐसा नहीं है कि वो नाकाबिल माफी गुनाह है, वो बंदा काफिर तो नहीं होगा लेकिन है वो खतरनाक गुनाह, गैर मुसलमानों के तरीके, उनके आइडियोलॉजी और उनके नजरियात के ऊपर सरपट भागना। फिर अल्लाह ने फरमाया कि शिर्क जब इंसान करता है तो क्या क्या हरकतें करेगा, उसकी बातें आई है। वला उदिल्लनहुम वला उमन्नियन्नहुम, उनको गुमराह करता है शैतान और उनको झूठी झूठी तमन्नाएं दिलाता है, स्वर्ग की तमन्ना, तो ये तमन्ना, तो पुन की तमन्ना, तो फिर ये दुनिया जहान की बातें, और फिर वो इस दुनिया में कोई कान काटेगा और कोई तगयीर खल्क़ल्लाह करेगा। दुनिया में सब कुछ देख रहे हैं आप कि नेचर के खिलाफ बहुत सारे काम हो रहे हैं, और जो शैतान को दोस्त बनाएगा तो यही सब हरकतें होंगी और वो सब गुनाहों खसारे में होगा। वो उनको झूठे वादे करता है, तमन्नाएं कर आगुए दिलाता है, और शैतान का हर वादा झूठा। इनका ठिकाना जहन्नम है और उससे कभी बच नहीं सकते। अब देखें, आप आगे आ रही है बात बुनियाद, इस बुनियाद के लिए सारे कवानीन सिखाए जा रहे हैं, उसके बाद ये बात बताई जा रही है, और ये बात तमाम अहकाम के लिए भी जरूरी है। जो लोग ईमान और अमल सालेह करेंगे तो उनको हम जन्नत में दाखिल करेंगे, वो हमेशा हमेशा रहेंगे, ये अल्लाह का सच्चा वादा है, और अल्लाह से वादा के पक्का कौन हो सकता है। लैसा बिअमानियकुम, आरजुओं से बात पूरी नहीं होगी। गौर से सुनिए, आयत गौर से सुनने वाली है। सूरह निसा की आयत नंबर 123 और 124 और 125, 123, 124, 125, ये 3 आयतें बहुत गौर से सुनिए। बुनियाद है ये शरीयत, हमारे शरीयत और दीन की बहुत बड़ी बुनियाद है ये। आरजुओं से कुछ होगा, लैसा बिअमानियकुम वला अमानी अहलिल किताब, ना आपकी आरजुओं की बुनियाद पर फैसला होगा, ना अहले किताब की आरजुओं की बुनियाद पर फैसला होगा। फैसला क्या, फैसले की बुनियाद क्या है? मन यअमल सूअन युज्ज़ा बिह, जो बुरा करेगा उसको उसका अंजाम उसका भुगतना पड़ेगा। मन यअमल सूअन युज्ज़ा बिह वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और अल्लाह से बचाने के लिए कोई हामी और मददगार नहीं आएगा। वमन यअमल मिनस सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा, और जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, शर्त है कि मुसलमान होना चाहिए। देखें आप गौर से, हाँ बुनियाद है, जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, लेकिन मुसलमान होना चाहिए। फउलाइका यदखुलूनल जन्नह, ये लोग जन्नत में जाएंगे और उनके साथ कोई जुल्म और नाइंसाफी नहीं। अब आगे तीसरी आयत और अहम है, वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लमा, उससे अच्छा दीन पर चलने वाला कौन होगा, जो इस्लाम ले आए, जो अल्लाह अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, अस्लम वजहहु लिल्लाह, यानी अल्लाह की फर्मा बरदारी को कबूल करे, जो अल्लाह ने कहा है वही करे। वहुवा मुहसिन, मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह में ये लिखा है कि और उसका तरीका नबी के तरीके के मुताबिक हो। अल्लाह की इताअत, सिर्फ अल्लाह की इताअत काफी नहीं है, उसके साथ जरूरी है कि नबी, अब जैसे नमाज पढ़ना है, अल्लाह ने कहा नमाज पढ़ो, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की फरमाबरदारी कर रहे हैं, लेकिन नमाज पढ़ने में तरीका नबी का नहीं है तो नहीं होगा। दोनों बातें जरूरी है, अल्लाह की फरमाबरदारी और मुहसिन, इखलास, तरीका भी नबी का हो और इखलास भी चाहिए, वो हुआ मुहसिन। वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफा, और मिल्लत इब्राहीमी की पैरवी करे। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, और याद रखो कि अल्लाह ने इब्राहीम को अपना खलील बनाया। इंसानों में अल्लाह ने सबसे बड़ा जो रुतबा दिया खिल्लत, वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ये लफ्ज खास किया गया। हालांकि इस रुतबे पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फायज हैं, लेकिन लक़ब ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया गया। क्यों दिया गया? ये खलील के लक़ब में ये पहलू शामिल है कि अल्लाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बिला चूनो चिरा अल्लाह के अहकाम को मानते थे और उस पर अमल करते थे। हर नबी के अंदर ये खसलत होती है, लेकिन कुछ अंबिया, कुछ खास मामलात में अल्लाह ने उनको खास बहुत बड़ा इम्तियाज नसीब फरमाया। लिहाजा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खुल्लत यानी खलील का लक़ब दिया गया, और हमको जब भी इत्तबा का हुक्म दिया जाता है तो वहां पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आता है। क्यों? कि गरोही नाम, यहूद नसारा फला फला, ऐसा फालतू बात है। इब्राहीम के नाम पर कोई गरोह नहीं है दुनिया में। क्यों? वो अल्लाह का पैरोकार और अल्लाह के मुती और फरमाबरदार थे।
ہم کو ویسی ہی اطاعت و فرما برداری چاہیے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے بھی کہا گیا اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر آپ بھی اپنے اللہ کے حکم کی پیروی کریں۔ لہٰذا یہ 3 آیتیں بہت اہم ترین آیت ہے۔ تمام احکام کی بنیاد یہی ہے کہ انسان کے اندر اطاعت کا مادہ، اخلاص اور نبی کے طریقے پر رہنے کی فکر اور اسی کی کوشش اور اسی کی محنت چاہیے۔ اور اللہ فرمانا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا۔ اب دوبارہ ان احکام کی طرف بات دوبارہ آ رہی ہے جو گھریلو احکام ہیں۔ عورتوں کے بارے میں تو مسئلہ پوچھتے ہو کہ عورتوں کے لیے کیا حقوق ہیں، کیا تفصیلات ہیں، تو قرآن نے کہا کہ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اللہ نے آپ کو عورتوں کے بارے میں مسئلہ بتایا تو وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو اس سے پہلے آپ کو کتاب میں یعنی سورہ اسی صورت میں جو حکم بتایا گیا فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ، کہ ان عورتوں کے بارے میں جو اللہ نے قانون بتایا جن کا حق آپ ان کو نہیں دیتے تھے، یتیم عورتیں کہ ان کا حق آپ ان کو نہیں دیتے تھے، اس طور پر آپ اس چکر میں رہتے تھے کہ جو یتیم بچیاں آپ کے سرپرستی میں ہیں، یا تو آپ ان سے شادی کر لیں، اور کسی بہانے سے آپ کوشش کرتے تھے کہ ان کو اپنے پاس رکھیں، اور اگر نہیں تو شادی بھی خود ہی کریں تاکہ ان کا مال آپ کے پاس رہے۔ تو آپ کو حکم دیا تو گیا ہے، عورتوں کے بارے میں سارے احکام بتائے تو گئے ہیں۔ فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن، اور آپ چاہتے تھے کہ ان سے شادی کر لیں۔ والمستضعفین من الولدان، اسی طرح اللہ نے کمزور بچوں کے بارے میں بھی مسئلہ بتایا کہ ان کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے۔ وان تقوموا للیتامی بالقسط، اور یہ بھی اللہ نے آپ کو بتایا کہ یتیموں کے ساتھ پورے انصاف کا قانون کرنا ہے، انصاف کا معاملہ کرنا ہے۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی خیر کا کام کریں گے اللہ جانتا ہے خوب اس کو۔ اس کے بعد پھر وہ آیت آئی کہ اگر کسی عورت کو پہلے تھا واللاتی تخافون نشوزہن، اس سے پہلے جو آیت آئی سورہ اسی صورت میں آیت نمبر 34 جس کے اندر آیا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، اس آیت میں یہ ہے کہ عورتوں کی سرکشی سے مرد اندیشہ محسوس کرے، اور یہاں ہے اور مرد کی سرکشی سے، مرد کی بے راہ روی سے، مرد کی بے توجہی سے عورت اگر اندیشہ محسوس کرے تو کیا کرنا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، یعنی دیکھیں انصاف کی بات، جو قانون مرد کے لیے بھی وہی قانون، کبھی کہیں مرد پر سرکش ہو جاتے ہیں، کہیں عورت سرکش ہوتی ہے، تو یہاں مرد کی سرکشی کا معاملہ ہے۔ اگر کسی کو اپنے مرد سے سرکشی یعنی توجہ نہ دینے کا، حقوق پورا نہ کرنے کا اور ظلم زیادتی کی بات ہو، او اعراضا، یا وہ توجہ نہیں دیتا، فلا جناح علیہما یصلحا بینہما صلحا، تو کوئی حرج نہیں ہے دونوں میاں بیوی آپس میں صلح کر لیں۔ کیا بھائی اس حالت میں میں نہیں رہتی، اور اگر عورت راضی ہے تو اس کی مرضی، اور اگر عورت نہیں رہتی تو آپس میں صلح کرے کہ بھائی ایسا نہیں چلے گا، بالکل اس کو پورا حق ہے وہ صلح، لیکن علیحدگی سے بہتر ہے کہ صلح کر لیں۔ اب صلح کی طریقہ کیا ہے، کچھ رشتہ دار آ کے بیٹھیں، ان سے کہیں یا قاضی کے پاس جائیں کہ بھائی یہ ہم پر ظلم کرتا ہے، یہ ہم ظلم کو برداشت نہیں کریں گے، اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور اس کے لیے کچھ لینے دینے کی ضرورت پیش آئے تو انسان کی طبع میں لالچ ہے، طبیعت میں کچھ لے دے کے بھی معاملہ کو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ اگر مرد اگر زیادتی کرتا ہے اس کو کچھ دیا جائے، اس کو کچھ پیسے کے ذریعے، کچھ سامان کے ذریعے اس کی طبیعت کو اندر نرمی لائی جائے، اور اگر مطلب اس کا سلسلہ یہ ہے اس تدبیر کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اور دونوں آپس میں احسان کا معاملہ کرو، بھلائی کا، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور آپ آپس میں ہرگز عورتوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے، چاہے کتنی بھی خواہش کر لو، تمہارے بس کا نہیں ہے۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، لہٰذا کسی ایک کی طرف آپ تو پورے طور پر مائل ہو گئے، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری کو معلق کر دیا، نہ تو وہ شادی کر سکتی ہے اور نہ آپ کے شوہر ہونے کا اس کو کوئی فائدہ ہے، تو وہ تو بیچ میں پھنس گئی۔ تو اس کا طریقہ ہے وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، معاملے کو سدھار لو، ایسی حالت درست نہیں ہے، معاملے کو سدھار لو، اس میں معاشرتی بہت ساری خدشات کا امکان ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ معاف کرتا ہے، کسی کی کمی زیادتی ہے تو اللہ اس کو معاف کرے گا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر علیحدگی کی نوبت آ گئی، ایسا ہو سکتا ہے کہ علیحدگی کی نوبت آ جائے، تو اگر علیحدگی کی نوبت آ جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ یغنی اللہ کلا من سعتی، ہر بندے کو اللہ اس کی کشادگی پیدا کر دے گا، اس کے اندر گنجائش پیدا کر دے گا، اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ لہٰذا ہمارے یہاں ہندوستان میں خاص طور سے علیحدگی کو موت، قتل، جیل
مطلب اس سے بھی خطرناک بات سمجھتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ہندویت ہے. جب علیحدگی کی نوبت آئے اور حل علیحدگی ہو تو اس کو طریقے سے اور شریعت کی روشنی میں کیا جائے تو ہر حال میں فائدہ ہے. بندوق کی گولی زبان پہ 3 مرتبہ گولی چھوڑنے سے یہ طریقہ غلط ہے. اس کے ہزار راستے ہیں. اگر ہم آج شریعتوں کی روشنی میں اگر ہم اس علیحدگی کے نظام کو معاشرے میں عام کرتے اور سمجھاتے تو آج ہمارے ملک میں جو ہمارے اوپر اس عنوان سے جو آزمائش آئی ہے وہ آزمائش نہ آتی. آج بھی ہم اپنے آپ کو سدھاریں اور اپنے آپ کو درست کریں اور طلاق دینے کی جو نوبت آئے تو اس کو شریعت کی روشنی میں دیا جائے. اور اگر علیحدگی کی صورتحال ہو تو لڑکی والے یا لڑکے والے زیادتی نہ کریں کہ نہیں ہم اس رشتے کو ختم نہیں کر سکتے چاہے جو ہو جائے. ہماری ناک کا مسئلہ ہے. اس ناک کو اللہ رگڑ دے گا اور اس ناک کے بل میں اللہ حدیث میں بہت سارے سخت اعمال کے لیے جو سزائیں ہیں کہ ناک جو کرتا ہے تو منہ کے بل انسان کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے. قیامت کے دن بہت ساری سزائیں ایسی ہیں کہ ناک کے بل انسان چل کے آئے گا. علی وجوہہم عمی وبکم وصم مأواہم جہنم. اس لیے سزائیں بہت خطرناک ہوتی ہیں. اللہ کے حکم کو ماننا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے. اب آگے دیکھیے. اب ہم ختم کرتے ہیں 5 منٹ میں کہ اللہ فرما رہے ہیں وللہ ما فی السماوات. ساری دنیا کا حاکم مالک قادر اللہ کی ذات ہے. ہم نے آپ سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور آپ کو بھی ہم یہ حکم دے رہے ہیں اللہ سے ڈرو. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈرو. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ. اور اگر تم نافرمانی کرو گے اور اگر تم ناشکری کرو گے انکار کرو گے تو سب کچھ اللہ ہی کا ہے. تم کر کیا سکتے ہو؟ تمہارے بس میں ہے کیا؟ اللہ تو بے نیاز ہے. تمام تعریفیں اسی کی ہے. پھر اللہ دوبارہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یاد رکھو اس بات کو. سب کچھ اللہ کا ہے. تیرا کچھ ہے ہی نہیں تو کیوں اس طرح اکڑ رہا ہے؟ کیوں بھٹک رہا ہے؟ کیوں گمراہ ہو رہا ہے؟ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ. ہماری تو قدرت ایسی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ہم سب کو ختم کر دیں. ایک انسان یا ایک جماعت یا ایک قوم کی کیا بات ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا. اب آگے بات من كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا. جو دنیا کے نتیجے دنیا کے فائدے کے چکر میں ہوگا تو اللہ دنیا کے تمام نتائج اور تمام دنیا کے بدلوں کا بھی مالک اللہ ہی ہے اور آخرت کا. تو دنیا کا بھی بدلہ تم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا وہ بھی اللہ کی مرضی پر. انسان دنیا کے چکر میں حکم دین کو چھوڑتا ہے نا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی تم کو اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد بھی وہ بھی تم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا وہ بھی اللہ کے منشا پر ہے کیونکہ دونوں کا مالک اللہ ہے. اب آگے بات آ رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا. کیونکہ دین پر رہنے کے لیے انسان کو انصاف پسند ہونا چاہیے اور انسان کو اپنے نفس سے اپنے خاندان اپنے گھر والے کی یہی چیزیں ہوتی ہے جو انسان کو قانون کی خلاف ورزی کرواتی ہے. تو قرآن کہتا ہے لوگوں ایمان والو بالکل قائم رہیں انصاف پر اللہ کو گواہ جانتے ہوئے. ولو علی انفسکم. اس انصاف پر قائم رہنے میں چاہے آپ کا نقصان ہو رہا ہو چاہے آپ کو اپنے خلاف جانا پڑے اپنے والدین کے خلاف جانا پڑے اپنے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو لیکن آپ کو ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے اللہ کی پرواہ کرنی. یکن غنیًا او فقیرًا فاللہ اولیٰ بہما. کوئی بندہ جس کی آپ پاسداری کر رہے ہیں جس کا سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ غنی یا فقیر ہو ان دونوں میں جس کا خیال رکھنا ہے آپ کو وہ اللہ ہے. نہ آپ کو غنی کی فکر کرنی ہے نہ فقیر کی. انصاف کی فکر کرنی ہے اور فکر کس کے لیے کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے. فاللہ اولیٰ بہما. ان کو اللہ دیکھ لے گا غنی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے فقیر کو نقصان ہو رہا ہے یا غنی کو نقصان ہو رہا ہے وہ اللہ ان سے سمجھ لے گا. آپ کو اللہ کی فکر کرنی ہے. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. اپنے نفس کے چکر میں آ کے انصاف سے ہٹنا مت. وَإِن تَلْوُوا تُعْرِضُوا. اور اگر تم دوگردانی کرو گے تو اللہ خوب جاننے دیکھنے والا ہے. اب قرآن کہہ رہا ہے یا الذین آمنوا آمینوا. اے ایمان والو جو زبان سے کلمہ پڑھے ہو دل میں بھی اتارو اپنے ایمان کو. آمنوا آمینوا باللہ ورسولہ. اللہ کے رسول اور کتاب جو اتری ہے رسول پر اور وہ کتابیں جو پہلے اتری ہیں سب پر پورے طور پر ایمان لاؤ عمل کے لیے فرما برداری کے لیے. اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں کتابوں اور اللہ کے رسول آخرت کے دن پر گمراہ ہوگا بہت پورے طور پر گمراہ ہوگا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا اور اپنے کفر میں بڑھتے رہے اللہ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. منافقوں کو کہہ دیجئے کہ ان کے لیے خطرناک عذاب ہے. جو لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر. اس آیت کو بہت غور سے سنیے. ایسی آیت قرآن میں اور بھی بہت ہیں. آیت نمبر 139. جو لوگ کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر جو آج کی اس دنیا کی اس دور کی تاریخ کا سب سے نمایاں کردار یہی ہے کہ جتنے ہمارے مسلمان ہیں
انہوں نے سب نے مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسروں کو دوست بنایا ہے. اللہ کی زمین پر اللہ کے ہاں سب کچھ لکھا جا رہا ہے اور سب کچھ دیکھا جا رہا ہے. وکان اللہ سمیعا بصیرا. قرآن اتنا صاف کہہ رہا ہے. اب تمہاری عزت کبھی بھی ہے تو اس شکل میں ہے جو اللہ کہہ رہا ہے اس میں. کیا تم ان سے غلبہ چاہتے ہو؟ ان کے ساتھ جڑ کے ان کے ساتھ دوستی کر کے تم غالب آؤ گے؟ کبھی غالب نہیں آ سکتے. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. غالب تو کون ہوگا؟ یہ تو اس کی لگام تو اللہ کے پاس ہے. اس کا پورا قابو اور کنٹرول تو اللہ کے پاس ہے. کہاں بھٹک کے جا رہے ہو؟ تمہارے پاس کتاب موجود ہے. تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے. تم غور سے پڑھو اور سمجھو. کہاں تم دشمنوں کے ساتھ دوستی کر کے مسلمانوں کے خلاف تم غلبے کی امید رکھتے ہو؟ ہرگز نہیں. یہ چند دنوں کی چمک دمک اور یہ دکھنے والی ساری چیزیں یہ سب خسو خاشاک ہیں. ان کی کوئی حیثیت نہیں. اور ہے ناک پکڑ کے جو چیز دنیا چاہ رہی ہے وہ تم سے منوائے گی اور منوا رہی ہے اور ہم کو مان کے دے رہے ہیں. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ. قرآن نے تمہارے کو اتارا ہے. قرآن نے تم پر یہ بات اتاری ہے کہ جب اللہ کی آیتوں کا انکار ہو اس کا مذاق اڑایا جائے آپ ان کے ساتھ مت بیٹھیں یہاں تک کہ دوسرا موضوع شروع ہو جائے. اگر آپ پھر بھی بیٹھے رہیں اس کا مطلب ہے آپ بھی اللہ کے دشمنوں کی طرح آپ بھی ہیں. اللہ کے کلام کا مذاق اڑانے والے اور اس کا انکار کرنے والے. اللہ منافق کافر دونوں کو جہنم میں اکٹھا کرے گا. جو ہمیشہ اس طاق میں رہتے ہیں آپ کے لیے طاق میں لگے رہتے ہیں کہ جب جیسا موقع ہے ویسا آپ کے ساتھ وہ رویہ اختیار کریں. اگر آپ کو فتح ملی تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیے ہم آپ کے تو فیور میں ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں. ہم تو آپ کو وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ. اور اگر دشمن کو آپ کے ہاتھ میں موقع مل گیا تو کہتے ہیں أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. تو کافروں سے جا کے کہتے ہیں دیکھا ہم نے آپ کے لیے کتنی کوشش کی اور ہم نے آپ کو مسلمانوں سے آپ کا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں رہے اور تم کو مسلمانوں سے بچایا نہیں. وہاں جا کے کافروں کو یہ کہیں کہ ہم آپ کا دفاع کر رہے تھے آپ کے لیے دفاع کر رہے تھے مسلمانوں سے. فاللہ یحکم بینکم. اس کی صحیح صورتحال کا فیصلہ تو اللہ قیامت میں کرے گا. اور کافر کو اللہ کبھی بھی مسلمان کے اوپر چانس نہیں دے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اب جو چانس مل رہا ہے وہ اس لیے مل رہا ہے کہ ہم مومن نہیں اس کا. اگر ہم مومن ہوں اور مومن ہونے کی بنیاد پر ہم آگے بڑھیں تو کافر کو اللہ چانس نہیں دے گا. گرچہ الٹ پھیر میں کبھی دائیں بائیں ہم ہو جائیں لیکن انجام کار مسلمان کا ہی ہوگا. اس کے بعد منافقوں کے بارے میں کہا گیا ان کی خصلتیں کہ منافق جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چیٹ کر لیا ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا. در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. نماز پڑھتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور برائے نام کچھ گنے چنے الفاظ دہراتے ہیں اور نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں. اور ان کا حال یہ ہے کہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. اور جو گمراہ ہو جائے تو اس کو کیا ہے دنیا میں بھی کوئی انجام نہیں آخرت میں بھی برا حال ہے. قرآن پھر اہل ایمان کو کہہ رہا ہے کہ کافروں کو مسلمانوں کے خلاف دوست نہ بنائیں. کیا آپ یہ چاہتے ہیں تريدوا ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبینا. کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے دفتر میں اپنے خلاف پروف جمع کرو. اتريدون ان تجعلوا لله. کیا اللہ کے دفتر میں تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے خلاف پروف جمع کرو. اگر تم یہ کافروں کو دوست بنا رہے ہو مسلمانوں کو چھوڑ کر اس کا مطلب ہے اللہ کے دفتر میں تم اپنے خلاف پروف ایڈٹ کروا رہے ہو. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقوں کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم کے آخری گڑھے میں ہوں گے. ہاں مگر جو توبہ کر لے سدھر جائے اور اللہ کی رسی کو پکڑ لے اور اپنے دین میں مخلص ہو تو اس کا حشر مومنوں کے ساتھ ہوگا. ہمارے پاس تو گروہ کا کوئی حساب نہیں ہے عمل کا حساب ہے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ. اللہ کو تمہارے عذاب کی کیا پڑی ہے. اگر آپ شکر کریں اللہ کی ذات پر ایمان لائیں اللہ کو کیا ضرورت ہے آپ کو عذاب دینے کی. اللہ تو شاکر ہے. اللہ تو بندوں کے چھوٹے چھوٹے عمل کی قدر کرتا ہے اور اللہ کو خوب پتا ہے کہ کس نے کیا عمل کیا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق دے. ایمان جذبے کو ہمارے مضبوط اور ٹھوس بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر مولانا توقیر. ایک خوشخبری کی بات یہ ہے کہ عبدالسلام صاحب ہمارے ساتھ میں موجود ہے. وہ ہاسپٹل میں الحمدللہ الحمدللہ تھے. ہم عبدالسلام صاحب کی ان کی ہمت پر ان کو بہت مبارکباد دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد شفا صحت پر. آمین. دوسری بات یہ تھی کہ شکیل صاحب اور یہ کچھ ہم نے ترتیب یہ کی کہ تھرسڈے اور فرائیڈے کو ہم زیادہ وقت دیں گے سوال جواب کے لیے کیونکہ پھر دوسرے دن چھٹی ہوتی ہے.
اور جی جو ریگولر ڈیز ہے اس میں ہم صرف 10 سے 10:15 رکھیں، یعنی 15 منٹ کا موقع رہے گا، اور پھر کچھ چند سوال ہی ہم لیں گے۔ تو اب ایک جو سوال میرے پاس چیٹ باکس میں آیا تھا، اس میں یہ لکھا ہے کہ روزے کے حالت میں کیا سٹیم لیا جا سکتا ہے؟ روزے کے درمیان سٹیم لیا جا سکتا ہے جو عموماً لوگ لیتے ہیں کووڈ کے۔ روزے کے حالت میں اسٹیم میں اگر اس میں کچھ وہ پڑا ہوا ہے، کچھ دوا جس کا اپنا ذوق اور ذائقہ ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور خالی اسٹیم بھی کراہت کے درجے سے کم نہیں ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جی ایک اور سوال یہ تھا کہ اگر سارے علماء مل جائے ایک پلیٹ فارم پہ آئے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سارے اختلاف دور ہو جائیں گے؟ ایک جنہوں نے کہا ہے وہ سوال کے ساتھ کچھ آئیڈیا بھی دیں۔ اچھا یہ تو چاہتے ہم بھی ہیں، سب چاہتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے، لیکن اس کے لیے آئیڈیا بھی ہونا چاہیے۔ جی اور ایک کیا سوال خیال یہ ہے کہ جی بات ہے؟ چاہتے تو سب ہیں، کون نہیں چاہتا ہے، لیکن بس یہ تو حدیث میں ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ ان میں اختلاف نہ رہے، تو یہ دعا قبول نہیں کی گئی تھی، کیونکہ اسی میں ہمارا امتحان مقصود ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا، اصل میں ہم کچھ وہ باتیں چاہتے ہیں جو منشا کے خلاف ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مختلفین۔ اگر اللہ چاہے تو سارے لوگ ایک ہی طریقے پر ہوں، لیکن آپ ہمیشہ اختلاف کے شکار رہیں گے۔ اسی میں تو امتحان ہوتا ہے۔ اگر اختلاف نہیں ہوگا تو پھر امتحان کیسے ہو جائے گا؟ اختلاف کا مطلب حق، باطل، کمزور، مضبوط، تو یہی تو اختلاف ہوتا ہے۔ آپ ہمیشہ اتحاد کے ساتھ ساتھ اس سے بڑھ کر یہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر حق کی پیروی ہمیں نصیب فرمائے۔ جی ایک اور سوال یہ ہے کہ ہم شہداء لوگوں سے دوستی کیسے کریں؟ جیسے بات آئی تھی شہداء اور صالحین کی کیٹیگری تو ہمیشہ اویلیبل ہے، تو ہم کہاں شہداء اور صالحین سے دوستی کریں؟ جی شہداء اور صالحین سے دوستی جی کیسے کی جائے؟ بہترین دوست جو ہیں وہ ہمارے شہداء اور صالحین ہیں۔ تو صالحین ہیں وہ تو زندگی میں ان سے آپ دوست، شہداء تو شہید تب ہوتا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن ہماری دوستی جب نیکوں سے ہوگی تو اس میں کچھ نیک لوگ شہید ہو کر مریں گے، اور کچھ نیک لوگ کیا کہتے ہیں کہ فطری موت مریں گے بغیر شہادت کی۔ تو جن کی دوستی ایسے لوگوں سے ہے یا رہی سابق میں، تو بہترین دوست جن کے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں۔ دوستی سے مراد یہ ہے کہ شہیدوں سے دوستی کیسی جائیے کہ ان کو اعتراض پیدا ہو سکتا ہے، لیکن وہی ہے کہ اچھے لوگوں سے جو دوستی ہوگی تو انہی میں کوئی شہید ہوگا، انہی میں کوئی صالح ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مطلب کہ فخر کی بات اور بہترین دوستی اور جس پر ناز کیا جائے وہ یہ لوگ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جس پر ناز کیا جائے، جس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، وہ یہ لوگ۔ جی اب سامعین کرام میں سے کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو وہ ہینڈ ریز کرے، میں سبھی کا مائک کھولتا ہوں تو وہ کافی پرابلم ہو جاتی ہے، تو آپ ہینڈ ریز کریں، ہم آپ کا مائک کھول لیں گے۔ اگر کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے ہینڈ ریز کریں گے تو بہتر ہوگا، ورنہ سبھی کا مائک کھولنے۔ جی ایک بندے نے ہینڈ ریز کیا، ساجد بھائی۔ جی ساجد بھائی انمیوٹ کریں اپنے آپ۔ جی مولانا سوال یہ تھا کہ آپ نے فرسٹ ڈے یہ جیسا الاؤ کیا تھا کہ مصحف میں سے دیکھ کر ہم لوگ تراویح کی نماز گھر پہ پڑھ سکتے ہیں، تو ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے کہ اگر سمجھو ہم اچھے سے نہیں پڑھتے، اٹک اٹک پڑھتے، تجوید وغیرہ ہماری برابر نہیں ہے، پھر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں نماز دیکھ کر، مطلب کچھ پرابلم نہیں ہے نا؟ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ بھائی اٹک اٹک کے پڑھو، دیکھ کے پڑھو، اچھا پڑھو، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو اٹک رہا ہے اب اس کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ وہ ذرا اپنی تجوید کو تھوڑا ٹھیک کرنے کی کوشش بھی کرے، لیکن پڑھنا ہے۔ جو اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے وہ اٹک اٹک کے پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے کلام کو بالکل پڑھے۔ آواز صاف ہوا؟ جواب ہوا؟ نہیں، جنہوں نے سوال پوچھا تھا ہم کو جواب مل گیا یا وہ فون کی بیل کے نظر ہو گیا؟
ہاں ساجد بھائی جواب مل گیا؟ ساجد بھائی جی انمیوٹ. اچھا بار اوکے. ہاں جی آپ نے میوٹ کر دیا تھا مجھے. نہیں ہاں مل گیا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر مولانا. مل گیا. جواب صاف ہے. جی جی ایک دم صاف ہے. ہاں مطلب جن کو جو اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھیں ضرور, لیکن وہ اپنے ساتھ ان کے ساتھ ایک ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ وہ اس کو اصلاح کی بھی کوشش کریں, لیکن پڑھنا نہیں چھوڑنا ہے, پڑھنا ہے, اللہ کے حضور پہنچنا ہے. صحیح جی مولانا. ہمارے پاس جو ہے وہ لے کر حاضر ہوں گے ہم, یا اللہ. جی انشاءاللہ. جی نہیں لیکن السلام علیکم, یہ پوچھنا تھا جو قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھتے ہیں تو بار بار جب ہم سجدے میں رکوع میں جاتے ہیں پھر قرآن رکھتے ہیں پھر اٹھتے ہیں پھر تو 2-3 بار ہاتھ تحریک ہو تو وہ چل جائے گا ایسا؟ جی چلے گا, وہ بھی نماز کے اندر کا کام سمجھا جائے گا. ابھی جو قرآن پڑھنے کے لیے مصحف جو ہم ہاتھ اوپر نیچے ہو رہا ہے تو وہ بھی سمجھیے قرآن ہی کا, نماز ہی کا عمل ہو رہا ہے, وہ نماز کے باہر عمل نہیں ہے. آگے نا بات نماز اندر کے لیے جو ہمارے اندر حرکتیں ہوتی ہیں تو نماز کے اندر کی حرکت سے نماز خراب نہیں ہوتی ہے. تو اب قرآن کو جو بندہ اس طرح لے گا تو اس کو نماز کے اندر کی حرکت سمجھا جائے گا, نماز کے باہر کی حرکت نہیں سمجھا جائے گا. تو یہ جو 3 حرکتیں جو ہوتی ہیں اگر نماز میں 3 حرکتیں ہوئی تو نہیں, تو یہ میں وہی بول رہا ہوں نا, نماز کے باہر کی, جو نماز کے اندر کی حرکت نہیں ہے اس کے علاوہ باہر کی. اب جب قرآن کو مصحف کو پکڑنے رکھنے جیب میں رکھنے یا سائیڈ میں رکھنے کا عمل یہ سمجھیے نماز کے اندر کی حرکت ہوئی, نماز کے باہر کی حرکت نہیں کہیں گے ہم اس کو, چونکہ وہ قرآن نماز کے اندر پڑھنا نماز کے اندر کا کام ہے. ٹھیک ہے جزاک جی اللہ. آج کا آخری جو سوال لوگ لیں گے. اجازت دیتے ہیں نا, جو لوگ اجازت دیتے ہیں وہ اسی بنیاد پر اجازت دیتے ہیں کہ قرآن کو مصحف میں دیکھ کر پڑھنا یہ نماز کے اندر کا عمل ہے, نماز کے باہر کا عمل نہیں ہے, اور بات سمجھ میں آتی ہے. جی آج کا آخری سوال لیں گے شہزاد بھائی. السلام علیکم. یہ ابھی آج جو ہے تو مہاراشٹر پولیس کی جو ویب سائٹ ہے اس پر ایک لسٹ جاری ہوئی ہے جس پہ مہاراشٹر میں 55 جو مسلم لڑکیاں ہیں جو غیر مسلموں سے شادی یہ کر بہت رہی پرانا ہیں. ہے, یہ بہت پرانا ہے. نہیں یہ اپریل کی لسٹ بتا رہا ہوں, میرے پاس نئی لسٹ جی ہے. جی یہ ویب سب سائٹ کی سوشل لسٹ ہے. میڈیا کی سب بدماشیاں ہیں, یہ سب بہت پرانا ہے, یہ تو ہم کم سے کم 6 مہینے سے سن رہے ہیں. جی تو اس میں یہ جو سب آئی ٹی شادیوں سیل کی کرتا ہے, یہ سب آئی ٹی سیل کرتا ہے, یہ سب سوشل میڈیا کے اذاعو بھی جو ابھی ہم نے سنا نا اسی کے ضمن کی ساری چیزیں ہیں. نہ کوئی اس ایڈریس پہ جا کے بات کرتا ہے. جو تحریکیں ہماری ہیں دیکھیے ان کو وہاں جا کے اگر کوئی ایڈریس ہے تو کچھ ایڈریس پہ پہنچ کے ان کی خبر گیری کرنی چاہیے. ویسے اس طرح کی حرکت دنیا میں یہ پہلی بار نہیں ہوئی ہے, یہ ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک یہ ہوتا رہا ہے اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا. اس سے نہ قوم مٹے گی, نہ امت مٹے گی, اور نہ جس کے نصیب میں بس بدنصیبی لکھی ہے سب حرکت ہوتا رہتا ہے, ایک دم ہوتی رہتی ہے. جی نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں صاحب کہ جو شادیوں کی عمریں جو زیادہ ہو رہی ہیں اور جو پیرنٹس پلان کر لیے کہ بچی کو گریجویشن کے بعد ہی شادی کرنا ہے تو شادی کے بعد بھی تو گریجویشن کر سکتی ہیں, اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہیں. تو اس ٹرینڈ کو عام کیا جائے تو شاید اس طرح کی چیزوں کو کم کیا جا سکے. ہاں آپ یہ دیکھیے اصل میں کیا ہے, ہم لوگ جو سوشل میڈیا کے جو شوشے آئیں گے نا اس کی روشنی میں کام, اس کو مد نظر رکھ کے ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کریں گے, اس کو سامنے نہیں لائیں گے. لیکن یہ کام جو آپ نے پوائنٹ بتایا بہت اہم پوائنٹ, ہمارے معاشرے کی کا جو آفت ہے نا آج سب سے بڑی آفت جو ہے ہمارے یہاں لڑکیوں کو جو ہائی ایجوکیشن کا جو فتنہ ہے نا, میری اس بات سے ہمارے 75% مولوی بھی اختلاف کرتے ہیں, لیکن آپ معاشرے کو ریڈ کیجئے, آپ معاشرے کا سروے کیجئے, اسٹڈی کیجئے, آپ کو معلوم پڑے گا ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں کہاں سے آ رہی ہیں. آپ پتہ ہے ایجوکیشن میڈیا کو ہم اسٹرانگ کر رہے ہیں, اپنے بچیوں کے اندر جو ہم تعلیم دے رہے ہیں 75% بچیاں وہ ہیں جن کی تعلیم کے پیچھے لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے اور وہ نہ کبھی ٹیوشن پڑھاتی ہیں اور نہ کبھی وہ جاب کرتی ہیں. ہمارے مسلمان جو دیندار گھرانے, میری رائے سے اتفاق ہے آپ کو؟ جی جی ہوتا ہے اکثر. وہ لاکھوں روپے کہاں جا رہے ہیں؟ ڈونیشن کی شکل میں, فیس کی شکل میں. وہ سارے پیسے ہم اس ایجوکیشن مافیا کو مضبوط کر رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں ہم یہ حرکت کر رہے ہیں. ہم اب صحیح بات ہے ہماری تحریکیں اور تنظیموں کو کچھ ایسا لاہے عمل بنانا چاہیے, کچھ ایسی اسٹریٹجی بنانی چاہیے جس کے ذریعے ہم صحیح مزاج بنائیں ساتھیوں کا. میں خود اپنے گھر میں مجھے لڑنا پڑتا ہے, کیا بھائی
فلاں کی بچی یہ کورس کر رہی ہے، فلاں کی بچی یہ کورس کر رہی ہے. 50% سے زیادہ ایجوکیشن کے نام پر جو تعلیم ہو رہی ہے وہ صرف اس لیے کہ آپ کی بچی نے گریجویشن کیا، فلاں کی بچی نے انجینئرنگ کیا، فلاں کی بچی میڈیکل میں گئی، اس کمپٹیشن میں ہو رہا ہے. تعلیم کے نام پر کچھ نہیں ہو رہا ہے. جزاک اللہ خیر مولانا توقیر. تعلیم، اور یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے، شادی کے لیے ہمارے حلقوں میں دروس میں بہت ذہن سازی کرنی چاہیے اور والدین کو تیار کرنا چاہیے کہ جن کے ہاں بچی شادی کے لائق ہے اور جن کو ذرا سا بھی کچھ محسوس ہو رہا ہے، خطرہ محسوس ہو، وہ فوراً حرکت میں آ جائیں. تعلیم سے زیادہ اپنی بچیوں کو اچھے رشتے سے جوڑنے کی کوشش کریں. اس میں معاشرہ بھی شریک ہونا چاہیے. اللہ ہمیں توفیق دے. جی جزاک اللہ خیر. سامعین کرام انشاءاللہ جیسے ترتیب بتائی گئی انشاءاللہ کل سے 15 منٹ جو ہے وہ سوال جواب کے لیے رہے گا اور تھرسڈے فرائیڈے کے دن ہم کچھ زیادہ سوال لے لیں گے انشاءاللہ. آپ کے چیٹ باکس میں 7 دکھا رہا ہے، یہ 7 کیا چیز؟ وہ جتنی بھی ایک لائن بھی ٹائپ ہوگی تو وہ 1 ہو جائے گا. تو اگر 7 آئے گی تو لاسٹ وہی ہو گئی سب تھا. بات. ساری باتیں چیٹ باکس کی آ گئی اور لائیو سوال کی بھی آ گئی. تو انشاءاللہ سامعین کرام یہ سوال جواب کے موقع انشاءاللہ رہیں گے اور تھرسڈے فرائیڈے کو مزید ہوگا انشاءاللہ. ہاں ایک دم فراغت کے ساتھ چائے کا کپ لے کے بیٹھیے. انشاءاللہ جتنے سوال جواب سے ہم ناراض نہیں ہوتے، ہم کو اچھا لگتا ہے اور ہم کو فائدہ ہوتا ہے. ہم کتاب سے رجوع کرتے ہیں. اگر میری کسی بات سے اگر کوئی اتفاق یا تسلی نہ ہو تو کراس کرنے کا پورا حق ہے اور میرے تیز بولنے کو آپ ناراضگی پہ محمول مت کیجیے گا. بالکل فرینکلی، بالکل اپنے جیسا ایک بھائی سمجھ کے، اور دین کے معاملے میں بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا جو ماحول تھا ویسا ماحول بنانا چاہیے. پیر صاحب والا اور کسی خانقاہ اور سجادہ نشینی کا ماحول یہاں نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.